نوجوانوں، تم سے یہ بات بھی میں کہتا ہوں، ہمیں تو موقع نہیں ملتا، افراد کی بہت کمی ہے، موقع نہیں، پوری زندگی ہمیں دوڑنا ہے، ملک بھی بہت بڑا ہے، کام بھی بہت ہے، ایک مخصوص افراد کی فہرست ہے، وہی مسلم پرسنل لا بورڈ میں ہے، وہی ملی کونسل میں ہے، وہی جماعت اسلامی میں ہے، وہی جمعیت العلماء ہند میں ہے۔ آخر کہاں ہے افراد؟ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ آخر یہ جدوجہد کہ 150 لوگوں کے ذمے آ گئی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نوجوانوں، کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی برننگ ایشو آئے۔ 3 طلاق کا مسئلہ تھا، جب اخباروں میں لکھا جا رہا تھا، ٹی وی پر وہ موضوع بحث تھا، تمہیں ضرورت تھی کہ تم اپنے عالموں سے رابطہ کرتے، اس کی حقیقت کو سمجھتے، اور سمجھنے کے بعد تم کالجوں میں جاتے ہو، اسکولوں میں جاتے ہو، تمہارے 80% سے زیادہ دوست برادران وطن ہیں، وہ نوجوان ہیں جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں۔ اگر تم نے طلاق کے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوتا تو تم اپنے دوستوں کے درمیان میں کالجوں میں دن بھر بیٹھ کر شیئر کرتے اور یہ بتاتے کہ شریعت اسلامی طلاق کے مسئلے میں یہ رائے رکھتی ہے، جو پروپیگنڈا ہے یہ غلط ہے۔ طلاق کا ایک پروسیس یہ ہے، طلاق کا ایک پروسیس یہ ہے، طلاق کا ایک پروسیس یہ ہے، اس پر بھی پریکٹیکل ممکن ہے، اس پر بھی پریکٹیکل ممکن ہے، یہ بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا، اگر تم دوستوں کو بتا رہے ہوتے، اگر تم احباب کو بتا رہے ہوتے، تو شاید یہ زمین پر جو پروپیگنڈا تھا، شاید یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا نہ ہوتا، چونکہ اس کے دفاع کے لیے تمہارے پاس علم ہوتا اور تم اس سے اپنے آپ کو لیس کیے ہوئے ہوتے۔ جب بھی برننگ ایشو آئے، اسلام کو پڑھو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو جا کر کے کسی علماء سے رابطہ کرو، اور عالموں سے پوچھنے کے بعد اپنے دوستوں میں ان مغالطوں کو دور کرو اور ان مغالطوں کا ازالہ کرو جو تمہارے اوپر شریعت پر حملہ ہوتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ ایسے گروپ بناؤ اور یہ طے کرو۔ میں ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، اب صبح اٹھتے ہی بچوں کو ٹی وی پہ مت جانے دو، بلکہ جب فجر کی اذان ہو اور نماز پڑھ لو تو اپنے بچوں اور بچیوں کو بٹھا کر قرآن کریم کی کم سے کم 3 یا 5 آیتیں بآواز بلند پڑھو اور ان کا سلیس ترجمہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ، تاکہ وہ اللہ کی وہ کتاب ہدایت کے بارے میں جان لے کہ یہ کیا فرمان ہے ہمارے لیے، اس میں کیا احکامات ہیں۔ کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں سے کہو ہر نماز کے بعد 11 بار درود شریف پڑھا کرو، تاکہ تمہارا والہانہ عقیدہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ ان پہ نگاہ رکھو اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ صبح سے شام تک اپنے شاندار اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کو عام کرو۔ ابھی اسی ملک میں جہاں رہتے ہو، کروڑوں لوگ ہیں جو اخلاق کے لیے ترس رہے ہیں، جو سینے سے لگنے کو ترس رہے ہیں، جن کو عزت نصیب نہیں ہو رہی ہے، جن کو مقام نہیں مل رہا ہے۔ اگر ان کے بیچ میں جاؤ گے اور کریمانہ مزاج کے ساتھ جاؤ گے، اخلاق کے ساتھ جاؤ گے اور شاندار اللہ کے رسول کی سیرت کے ساتھ جاؤ گے، ان کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے جاؤ گے، ایک نیا انقلاب برپا ہو جائے گا اس ملک میں۔ تم کھڑے تو ہو جاؤ، دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، تم کب اٹھو گے اور اپنی قیادت کا، اپنی خدمت کا، اپنی امامت کا حق ادا کرو گے؟ دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ تم اپنے آپ کو تیار کرو ملت کے نوجوانوں، اور حالات سے گھبرائے بغیر سمجھ لو کہ اسی خاک سے، اسی زمین سے ابھرتے چلو، بڑھو دلیرو، اندھیروں سے جنگ کرتے چلو۔ سسکتی رات کا سانچہ پگھلنے والا ہے اور سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو متحد کر لو، اپنے آپ کو متعلم بنا لو، اور اپنے آپ کو اسلام کا صحیح نمونہ بن کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ اس ملک میں بھی تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ ابھی کروڑوں لوگ اس ملک میں بھوکے سوتے ہیں، ابھی کروڑوں لوگ ہیں جن کو عزت نہیں مل رہی ہے، ابھی کروڑوں لوگ ہیں جن کو کپڑا نہیں مل رہا ہے، ابھی کروڑوں لوگ ہیں جن کو چھت اور مکان نہیں مل رہا ہے۔ آخر ان کا درد اور غم تم بحیثیت مسلمان کے نہیں بانٹو گے؟ کیا دھوکے باز اس ملک میں اقتدار پر دھوکہ دے کر کے آتے رہیں گے؟ تم مخلصانہ کردار ادا کر کے اور تمام کمزوروں غریبوں کو لے کر اس شاندار اور اس عظیم الشان ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار بحیثیت مومن کے ادا نہیں کرو گے، اور کرو گے تو کب کرو گے؟ یہ اس وقت کا مطالبہ ہے۔